اگر آپ 100 بندوں کا سیمپل لیں نا اور ان سے یہ والی بات پوچھیں کہ کیا آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے، کیا آپ کی زندگی کے اندر مایوسی، اداسی، غم، ڈپریشن، انزائٹی، سائیکوسس، ہائپر ٹینشن، انسومینیا، لائن کھینچ تک جاؤ جتنی بھی ہے، تو 100 میں سے 101 بندہ جو ہے نا وہ یہ والی بات کہے گا. جو رپورٹر ہے نا، جو کیس اسٹڈی کر رہا ہے، جو سیمپل لے رہا ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں بھائی میری زندگی کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ والے معاملات ہیں. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دل کا سکون تلاش کر رہا ہے، سمیت میرے اور آپ کے. انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ وہ پیسہ اس وجہ سے کماتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے اور پریشانیاں اور جتنے بھی میں نے یہ نام لیے وہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے چلی جائیں. مقصد اس کا پیسہ کمانا نہیں ہے، مقصد اس کا اپنی زندگی کے اندر سکون لے کر آنا ہے، قلبی سکون، دلی سکون، سیلف سیٹسفیکشن لے کر آنا ہے اس کی زندگی کے اندر، پیسہ کمانا نہیں ہے. سملرلی انسان جو ہے نا وہ حرام ریلیشن شپس کے اندر کیوں آتا ہے؟ ان آرڈر ٹو سیٹسفائی ہز اور ہر ڈیزائر. اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہاں سے سکون وقتی طور کا مل جاتا ہے انسان کو، تو وہ اس وجہ سے حرام ریلیشن شپ میں آتا ہے. مقصد اس کا لڑکی نہیں ہوتی یا مقصد اس کا لڑکا نہیں ہوتا، مقصد اس کا دل کا سکون ہوتا ہے. تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ کو اس لڑکی کی ضرورت ہے یا آپ کو اس لڑکی کی ضرورت ہے. اصل ضرورت جو ہے نا وہ آپ کو دل کے سکون کی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ہر دوڑ اسی چیز کے اندر ہے، بنگلے کی، گاڑی کی، پتلی کمر والی بیوی کی، اور 6 فگر سیلری ہسبینڈ کی، سب چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ زندگی کے اندر سکون آ جائے. لب لباب انسان کی زندگی کا جس کی حاصل کر رہا ہے نا وہ دل کے سکون کی ہے. میں نے آپ کو جو پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے نا وہ ہمیں سکھائی اور اس بات کا کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے اس بات کا. اور دعویٰ جو ہے نا وہ کوئی ٹام ڈکن ہیری نہیں کر رہا، دعویٰ وقت کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا کو دل سے پڑھے گا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر غم پریشانی سے نجات عطا کر دے گا. آپ اس جو نا وہ حدیث کی ذرا ڈیپتھ کے اندر جائیں، سائیکالوجی کے اندر جائیں کہ یہ بات کون سی شخصیت کر رہی ہے کہ جن کی زبان قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آج ہم پڑھتے ہیں اور جس میں کوئی کسی قسم کا ایرر نہیں ہے. یعنی حق اور سچ کے علاوہ کافر بھی جو ہے نا وہ یہ والی بات کا کلیم کرتے تھے کہ یار نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے کافر، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولتے، صادق اور امین ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرعون کہا گیا، بلکہ اس کو کہ یہ ابو جہل جو ہے نا یہ میری امت کا فرعون ہے. امت محمدیہ کا فرعون بھی جو ہے نا وہ یہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ سچے ہیں. لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بتوں کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ کر دو، ایک خدا کو مانو، یہ والی بات نہیں میں ان کی مانوں گا. باقی جو یہ بات کہتے ہیں نا وہ سب سچی ہیں. یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کرتا ہے. ابھی اتنی تمہید باندھنے کی مجھے ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تاکہ اس حدیث کی ڈیپتھ کے اندر جو ہے نا وہ میں آپ کو اس کی سگنیفیکینس تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ سکے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات کی ہے نا وہ ایمی ایمی نہیں کی، اس بات کے اندر بڑا وزن ہے. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی العلم الغیب انک انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی. اٹس اے لانگ دعا، لیکن اس کو یاد کرنے میں نا وہ اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے. دعا کا لب لباب کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، میں تیری بندی کا بندہ ہوں. یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے غلام ہیں، میرے ماں باپ بھی تیرے عبد ہیں، میں بھی تیرا عبد ہوں، میں تیرے عبد کا عبد ہوں. یعنی ٹوٹل سبمیشن ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، میرے جسم میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. یعنی اگر تو چاہے میرا دل نہ دھڑکے تو وہ نہیں دھڑک سکتا. اگر تو چاہے کہ میرے برین کے نیورونز ایک سیکنڈ کے لیے بھی، نینو سیکنڈ کے لیے بھی رک جائیں تو میری موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی ٹوٹل سبمیشن آپ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مسلمان کون ہوتا ہے کہ جو ہی سبمٹ ہز ول ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس دعا میں
انسان سبمیشن کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، میں تیری بندی کا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میرا پری فرنٹل کورٹیکس تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے جسم میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے، عدل فی قضاؤک، کہ جو بھی تو فیصلہ میرے بارے میں کرتا ہے نا وہ عدل پہ مبنی ہے، وہ ناانصافی نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے نا مجھے پتا ہے کہ یا اللہ تو عدل ہی کر رہا ہے، بلکہ تو احسان کر رہا ہے۔ میں اگر میری دعائیں، ساری دعائیں اگر میری قبول ہو جائیں تو میری زندگی میں پریشانیاں ملٹیپلائی بائی 100 ہو جائیں، کہ جو دعائیں میں مانگ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے، کیونکہ مجھے نہیں یہ پتا کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پریشانی بھی جو آنی ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہی، مجھے تو صرف وہ گاڑی نظر آ رہی ہے، مجھے اس کی ساتھ جو پریشانیاں آنی ہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب نظر آتا ہے، عالم الغیب والشہادہ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جو دعائیں میری قبول نہیں ہو رہی یا اللہ مجھے پتا ہے تیرا فیصلہ میرے بارے میں جسٹ ہے، تو جسٹس پہ مبنی جو ہے نا وہ تو ہے، تو کوئی بھی ناانصافی نہیں کرتا، تو میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ اٹس اے سائیکولوجیکل فیکٹ۔ جب تک انسان یہ نہیں نہ کہتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ سکون میں رہتا ہے۔ دا مومنٹ انسان اپنے زبان سے یہ والے بات نکالتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے غلط کر دیا معاذ اللہ، یا کسی انسان نے میرے ساتھ غلط کر دیا، وہاں سے انسان کی بے سکونی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان کیا کہہ رہا ہے اس دعا میں؟ کتنی جامع دعا ہے، عدل فی قضاؤک۔ آگے والا پارٹ کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے لیے سلیکٹ کیے ہیں، یعنی جتنے بھی نام تو نے اپنے رکھے ہیں نا یا اللہ میں ان تمام ناموں کا جو ہے نا وہ تجھے واسطہ دیتا ہوں، اور ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں کہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں کہ جو تو نے لوگوں کو نہیں بتائے اور اپنے پاس غیب میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں کہ جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں۔ یعنی آپ نے اللہ کو اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دے دیا، آپ نے اللہ کو الولی کا واسطہ بھی دے دیا، یعنی اردو میں کہتا ہوں، یعنی اللہ کو آپ نے اپنی دوستی کا، اپنی محبت کا، سب جاننے والے کا، سننے کا، دیکھنے کا، اور حکمت کا، وزڈم کا، الرحمن ہونے کا، الرحیم ہونے کا، المؤمن یعنی دا پیس گیور، یعنی جو ہم سب پچھلی بات کر کے آئے ہیں، اللہ المؤمن، اللہ پیس کا گیور ہے، یعنی اللہم انت السلام، یا اللہ تو سلامتی ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، تو اللہ تو امن بھی دینے والا ہے، تو حفاظت کرنے والا ہے، تو دوست بھی ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو الرحمن الرحیم، یہ وہ والے نام ہیں کہ جو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں، جو ہمیں جو ہے نا وہ اللہ نے بتائے ہیں، اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں۔ آپ نے اس دعا میں اللہ کو اللہ کے ان ناموں کا واسطہ بھی دے دیا ہے کہ جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں سکھائے اور اپنے پاس غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کا واسطہ دے کے آپ کیا بات کہتے ہو؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ یا اللہ تو اس قرآن کو جو ہے نا وہ میرے سینے کا نور بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یعنی قرآن مجید کو جو ہے نا وہ میرے دل کی بہار بنا دے، کہ جو خزاں کا موسم آیا ہوا ہے نا میرے دل میں، قرآن مجید کو ذریعہ بنا کہ وہ میرے دل میں جو ہے نا وہ بہار کا موسم لے آئے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ جو میں کنفیوژن کا شکار رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اینگر مینجمنٹ نہیں کر پاتا، جو ہے نا وہ ہار مان جاتا ہوں اور حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ نور بنا دے میرے سینے کا کہ میں ہر جگہ جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز میرے لیے جو ہے نا وہ غلط ہے۔ انسان کی زندگی میں کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ جب وہ غلط ڈیسیجن لیتا ہے، جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، جب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا کروں، غلط ڈیسیجن لے بیٹھتا ہے اور ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نور قلبی، یا اللہ میرے سینے کا نور بنا دے، میری ایکسپینڈیشن آف چیسٹ جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں شرح صدر، کہ اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری،
جو تنگی آئی ہوئی ہے نا, جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار کچھ جو ہے نا وہ something went wrong, something is wrong, وہ یا اللہ اس کنفیوژن کو جو ہے نا وہ ختم کر دے بذریعہ قرآن. وجلاء حزنی, یعنی میری پریشانی کا علاج بنا دے. جتنی بھی میری پریشانی ہے نا وہ قرآن کے ذریعے ختم ہو جائیں. وذهب ہمی, اور اس کو میرے غم کا تریاق بنا دے, یعنی میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے, میرے غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے. قرآن آئے اور یہ غم, پریشانیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب چلے جائیں اور شرح صدر مل جائے, میرے سینے کا نور بن جائے, میرے دل کی بہار بن جائے قرآن. اب اس دعا کو مانگتا رہے انسان اور قرآن پڑھے نا, تو اس سے بڑا بے وقوف ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ جو کہہ رہا ہو انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی, اور قرآن پڑھتا نہ ہو. یعنی اگر آپ نے یہ والی دعا مانگنی ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن آپ کو پڑھنا پڑے گا. اینڈ وقت کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین, زمانے کے پیغمبر, زمانہ نہیں پتا کسی کو کب سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا. وقت سب کو پتا ہے کہ یار ایک وقت تھا کہ جب وقت نہیں تھا, ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب ٹائم نہیں تھا, اور ایک ٹائم ایسا بھی ہوگا جب ٹائم نہیں ہوگا. قیامت کے بعد تو ٹائم نہیں ہے نا. تو وقت کا پیغمبر کہنا صحیح نہیں میں سمجھتا, زمانے کا پیغمبر. زمانہ کب سے تھا کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے, کافر گواہی دیتے ہیں جن کی صداقت کی, وہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا. اور یہ دعا اتنی جامع اس وجہ سے ہے کہ قرآن پڑھے بغیر اس دعا کی تکمیل ہوتی ہی نہیں ہے. یہ دعا نامکمل رہتی ہے جب تک انسان جو ہے نا وہ قرآن کو نہیں پڑھتا. تو سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس دعا کو مانگنے کے بعد, اور اگر نہیں بھی آپ کو یہ والی دعا یاد ہوتی ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ویسے تو دعا یاد کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو حدیثوں کو حدیثوں کے ساتھ اٹیچ کریں تو کتنی خوبصورت بات بنتی ہے نا, کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. آپ اس دعا کو مانگیں اور قرآن پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ یو ول سی a difference in your life before Quran and after Quran. And بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.